شب برات کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض بہنوں نے سوالات اٹھائے، مجھے موصول ہوئے، تو آئیے قرآن و حدیث سے ان کے جوابات جانتے ہیں۔ پہلا سوال، شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات کا کام تو کیا، نام بھی ثابت نہیں۔ آپ اگر غور کریں تو شب عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور دین اسلام کی تمام اصطلاحات عربی زبان میں ہیں۔ نماز کے لیے صلاح، روزے کے لیے صوم، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج اور عمرہ، اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ، قربانی کی خوشی کے لیے عید الاضحیٰ، اور رمضان کے روزوں کے اختتام پر خوشی کے لیے عید الفطر۔ تو عیدین بھی اور عبادات بھی اس کے لیے مخصوص الفاظ میں ان کا حکم اور فضیلت ہے۔ جب ایک نام ہی عربی میں ثابت نہیں ہے تو آپ اس کے اعمال اور فضائل کہاں سے کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کا جھوٹ ہونا، بدعت ہونا تو یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ شب برات کے بدعت اور بے حقیقت ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں تو کجا، یہ تو عربی زبان میں ہی نہیں ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی میں مختلف اور اردو میں مختلف معنی میں آیا ہے۔ الفاظ کا ٹکراؤ یہ بتاتا ہے کہ یہ شریعت نہیں، بدعت ہے۔ یہ شریعت ہوتا تو شب برات نہیں، لیلۃ البراءہ ہوتا، جیسے لیلۃ القدر۔ اس کا نام ہی اس کے بدعت ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب شب برات شریعت میں نہیں ہے تو پھر اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ جواب جان کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ جس شب برات کے روزے عبادت کو آپ دین سمجھ کر رہے ہیں، وہ دین نہیں، دشمن کا طریقہ ہے۔ 5ویں صدی ہجری کی ابتدا تک اس کا نام تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ شب برات کا یہ نام 5ویں صدی ہجری کے آخر میں وجود میں آیا۔ اس کا تعلق بھی رجب کے کنڈوں کی طرح اہل تشیع سے ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بے بنیاد اضافہ کیا کہ یہ بڑی مبارک رات ہے، اور اس کی فضیلت اور عظمت کی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کی پیدائش اس رات کو ہوئی، اور امام کا ظہور بھی اسی تاریخ کو ہوگا۔ اس لیے شیعہ خاص طور پر اس پوری رات میں جاگتے ہیں، امام مہدی کے تذکرے، قصے، کہانیاں، اور پھر ان سے دعا اور فریاد کرتے ہیں، یعنی اپنی عبادت میں ان کو شامل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر مجوسیوں کی دیکھا دیکھی میں چراغاں وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے قوم کو دیکھا کہ وہ عبادت کے لیے، رب کی قربت کے لیے مختلف ہستیوں کے بتوں کا استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم عبادت کر سکیں۔ تو انہوں نے بھی اماموں سے منسوب کر کے، مجوسیوں نے چراغاں وغیرہ کیا تو انہوں نے بھی چراغاں شروع کر دیا۔ انہوں نے نیک ہستیوں کے تذکرے کے لیے کوئی تمثیل بنائی تو انہوں نے بھی امام کے ساتھ ایک بات منسوب کر کے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، اپنے لیے عبادت کی ایک مخصوص تاریخ رکھ لی، دن کا روزہ اور رات کا جاگا۔ جہاں تک روزے کی بات ہے تو 15 شعبان کے دن کو روزہ کے لیے خاص کرنا اور اس کی پھر فضیلت بیان کرنا، یعنی 15 کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ تو جب اکیلا 15 کا روزہ ہی ثابت نہیں ہے تو فضیلت کہاں سے آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ سنت میں شعبان کے پہلے 15 دن بکثرت روزے رکھنا ہے، تو جو پہلے 15 دن میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرے یہ تو سنت ہے، لیکن اکیلا 15 کا روزہ یہ سنت نہیں، بدعت ہے۔ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے ہی نہیں۔ جو خاص فضیلت سمجھ کر رکھتا ہے وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو قمری مہینے کے 13، 14، 15 کو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے تو وہ تو 15 کا روزہ شعبان میں بھی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ سنت ہے۔ لیکن جو صرف 15 کا روزہ مشہور فضیلت پانے کے لیے رکھتا ہے وہ بدعت کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں روزے نہیں رکھ سکے جو بکثرت رکھنا سنت ہے، تو اب 15 کا اکیلا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ مشرکوں اور مجوسیوں اور بدعتیوں کی مشابہت ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایام 20 کی فضیلت پانے کے لیے 13 شعبان، 14 شعبان نہیں رکھ سکے، اب صرف 15 شعبان رکھتے ہیں تو بھی غلط ہے۔ 15 شعبان کا روزہ صرف وہی رکھ سکتے ہیں جو پہلے 15 دنوں میں رکھتے آئے ہیں، یا جو ایام 20 کے رکھ رہے ہیں، یا کسی سال 15 شعبان سموار یا جمعرات کو ہو تو یہ اس کا ویکلی مسنون روزہ ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے سموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے، تو اکیلا 15 کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور 15 شعبان کی رات کی عبادت تو جو شب برات کہتے ہیں ان کے لیے تو یہی جواب کافی ہے کہ جب لفظی شب برات قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو پھر فضیلت کیا ہوگی، کیسے ہوگی؟ اور جو کہتے ہیں کہ جی
قرآن میں اسے لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، جیسے سورۃ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ان لوگوں کو قرآن سے ہی جواب تلاش کر لینا چاہیے۔ یہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ اس کا دوسرا نام سورۃ القدر میں لیلۃ القدر آیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ایک دوسرے کی تفسیر ہے، جیسے کسی ایک چیز کے کئی نام آتے ہیں۔ تو جس رات قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ نے لیلہ مبارکہ بھی فرمایا اور لیلۃ القدر بھی، جو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے۔ اس کی تعیین کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاش کیا تو کوئی اسے شعبان کی 15ویں رات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر 15ویں شعبان کی رات لیلہ مبارکہ ہوتی تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ثابت ہوتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کچھ نہیں چھپایا، ہر ایک بات حتیٰ کہ ذاتی، آئلی اور قضائے حاجت اور استنجا تک کے طریقے بتا دیے۔ بھلا اتنی بڑی فضیلت کی رات کیسے چھپائی جاتی، کیوں نہ بیان ہوئی؟ چونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ لیلہ مبارکہ نہیں، اسی لیے شریعت میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اس حوالے سے جتنی بھی روایات زبان زد عام ہیں وہ موضوع یعنی من گھڑت، بے بنیاد، جھوٹ اور ضعیف ہیں، جبکہ ہمارا دین ضعف سے، کمزوری سے، شک سے پاک اور محفوظ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو لوگوں کی تقدیریں اور زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ بات کس نے کہی؟ کیونکہ قرآن و حدیث میں تو ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم 6748 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی سب کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ تو یہ تقدیریں تو لکھی جا چکی ہیں، اور ایون کائنات کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے۔ تو اب کون کہتا ہے کہ ہر سال اس رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں؟ تو ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک طرف ثابت شدہ بات ہے اور دوسری طرف جس کی کوئی دلیل نہیں، آپ کس کو قبول کریں گے؟ ہر عقل مند دلیل والی بات کو ہی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کی رات کو جو خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں، یہ نہ صرف بدعت بلکہ باعث لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت دی، بلکہ ترغیب بھی دی، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ یہ فکر آخرت کا سبب ہے۔ لیکن جو مخصوص دنوں میں خاص فضیلت سمجھتے ہوئے یا خاص راتوں میں مخصوص طریقے بجا لاتے ہوئے، مثلا ٹولیوں کی شکل میں جانا، وہاں جا کر کھانے پکانا، بانٹنا، موم بتیاں، چراغاں، اگربتیاں، یا اسی طرح قرآن خوانی یا ان سے دعائیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، تو ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ثابت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، چونکہ ایسی بدعقیدگی خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لعنت کی، اور جو مرد یہی کام کریں گے وہ زیادہ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اور کھانے پینے کا جو سلسلہ 15 شعبان کے حوالے سے کیا جاتا ہے، حلوہ پوریاں، مختلف میٹھے، اور قصہ کیا مشہور کر رکھا ہے کہ جی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ کو حلوہ کھلایا گیا، آپ کچھ اور کھا نہیں سکتے تھے، تو اسی سنت کی یاد میں ہم یہ سب کرتے ہیں۔ اول تو یہ ایک من گھڑت خود ساختہ قصہ ہے، اور بالفرض والمحال اگر اس کو تسلیم کر بھی دیا جائے بقول آپ کے، کیونکہ ہم اس جھوٹ سے بری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن ایسے واقعے کو موسوم نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے لوگوں کو یہ چاہیے جو ثبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، گناہگار تو خود ہوں گے، وہ پہلے اپنے دانت تو تڑوائیں پھر حلوہ کھائیں، لیکن یہ وہ کبھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ تو انہوں نے دین کے نام پر کھانے پینے کا ہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی طرح روحوں کی آمد کے حوالے سے جو مشہور ہے وہ بھی جھوٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس رات فوت شدگان کی روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ان کے کہنے کی بات ہے، محض ایک لفظ ہے جسے وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ لوگ اپنی موت کے بعد قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہیں گے، واپسی ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں مشہور کر رکھی ہیں کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بدعت بانجھ نہیں ہوتی، ہر سال بچے جنتی ہی جاتی ہے۔
تو لہٰذا اس کو بدعت سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے مکمل بائیکاٹ کریں، اسے عام معمول کے دنوں کی طرح اور راتوں کی طرح گزاریں۔ وفقکم اللہ۔